ہم نے کلام مقدس سے جو تلاوت کی تھی وہ تھی ابتدا میں کلام تھا اور کلام خدا کے ساتھ تھا. کلام خدا تھا، یہی ابتدا میں خدا کے ساتھ تھا. سب چیزیں اس کے وسیلے سے پیدا ہوئی. جو کچھ پیدا ہوا ہے اس میں سے کوئی بھی چیز اس کے بغیر پیدا نہیں. اس میں زندگی تھی اور وہ زندگی آدمیوں کا نور تھی. نور تاریکی میں چمکتا ہے اور تاریکی نے اسے قبول نہ کیا. ایک آدمی یوحنا نام موجود ہوا جو خدا کی طرف سے بھیجا گیا تھا. یہ گواہی کے لیے آیا کہ نور کی گواہی دے تاکہ سب اس کے وسیلے سے ایمان لائیں. وہ خود تو نور نہ تھا مگر نور کی گواہی دینے کو آیا تھا. حقیقی نور جو ہر ایک آدمی کو روشن کرتا ہے دنیا میں آنے کو تھا. وہ دنیا میں تھا اور دنیا اس کے وسیلے سے پیدا ہوئی. دنیا نے اسے نہ پہچانا. وہ اپنے گھر آیا اور اس کے اپنوں نے اسے قبول نہ کیا. لیکن جتنوں نے اسے قبول کیا اس نے انہیں خدا کے فرزند بننے کا حق بخشا. یعنی انہیں جو اس کے نام پر ایمان لاتے ہیں وہ نہ خون سے نہ جسم کی خواہش سے نہ انسان کے ارادے سے بلکہ خدا سے پیدا ہوئے. اور کلام مجسم ہوا اور فضل اور سچائی سے معمور ہو کر ہمارے درمیان رہا. ہم نے اس کا ایسا جلال دیکھا جیسا باپ کے ایک لوتے کا جلال. ہاللیلویا. اسی طرح ایک اور حوالہ ہم پڑھیں گے. استثنا کی کتاب ہے ڈیٹرانومی چیپٹر 6 ہے اور اس کی 4 آیت سے. سن اے اسرائیل، خداوند ہمارا خدا ایک ہی خداوند ہے. تو اپنے سارے دل، اپنی ساری جان اور اپنی ساری طاقت سے خداوند اپنے خدا سے محبت رکھ. اور یہ باتیں جن کا حکم آج میں تجھے دیتا ہوں تیرے دل پر نقش رہیں. تو ان کو اپنی اولاد کے ذہن نشین کرنا اور گھر بیٹھے اور راہ چلتے اور لیٹتے اور اٹھتے وقت ان کا ذکر کیا کرنا. اسی طرح مرکز کی انجیل اس کے 12ویں باب کی 29ویں آیت میں دیکھیں گے. مرکز کی انجیل اس کا 12واں باب ہے اور اس کی 28ویں آیت پر. اور فقیہیوں میں سے ایک نے ان کو بحث کرتے سن کر جان لیا کہ اس نے ان کو خوب جواب دیا. وہ پاس آیا اور اس سے پوچھا کہ سب حکموں میں سے اول حکم کون سا ہے؟ یسوع نے جواب دیا کہ اول یہ ہے کہ اے اسرائیل سن، خداوند ہمارا خدا ایک ہی خداوند ہے. تو خداوند اپنے خدا سے اپنے سارے دل، اپنی ساری جان اور اپنی ساری عقل اور اپنی ساری طاقت سے محبت رکھ. اور دوسرا حکم یہ ہے کہ تو اپنے پڑوسی سے اپنی مانند محبت رکھ، اپنے برابر محبت رکھ. ان سے بڑا اور کوئی حکم نہیں. اب یہاں پر جو ذکر ہم پڑھ رہے ہیں یہ بیسیکلی خدا کی ذات کے حوالے سے ہے. یوحنا اپنے ریفرنس میں جو بتاتے ہیں، یوحنا کہتے ہیں کہ ابتدا میں کلام تھا اور کلام خدا کے ساتھ تھا اور کلام ہی خدا تھا. یہاں پر خدا کی ذات کے 2 جہتوں کو، 2 اقانیم کو وہ بیان کرتے ہیں. He is showing the God as God the creator and God the word. اور لیکن ہم جب استثنا میں پڑھتے ہیں تو ہم کہتے ہیں، وہاں پر دیکھتے ہیں کہ کلام میں لکھا ہے کہ خداوند تمہارا خدا ایک ہے اور واحد کے طور پر لوگ اس کو انٹرپریٹ کرتے ہیں. ہم آج جو سیکھیں گے وہ یہ سیکھیں گے کہ خدا کی ذات تثلیث کی ہے. وائی گاڈ از ٹرائیون گاڈ. اور کیوں ہم یہ کہتے ہیں، بائبل کیوں اس چیز کے بارے میں بتاتی ہے. اور کیا یہ صرف نئے عہد نامے کی تعلیم ہے؟ کیا یہ صرف مسیحیوں کی گھڑی ہوئی تعلیم ہے؟ کیا یہ صرف ایسا ہے کہ یہودی جو ٹیکسٹ ہیں یا پرانا عہد ہے اس میں مسیح کے بارے میں، اس میں خدا کے بارے میں، خدا کی ذات کو ملٹیپل جو کہہ لیں کہ اقانیم ہے، ایک ثالوث خدا کے طور پر بیان کیا گیا ہے یا نہیں؟ سب سے پہلے یہ دیکھنا ہے کہ کیا خدا تثلیث ہے یا توحید ہے. کیونکہ جب ہم چونکہ پاکستان سے آئے ہیں تو ہمیں یہ بتایا گیا کہ خدا توحید ہے، واحد ہے. اور جیسے ہم نے بھی استثنا کی کتاب میں پڑھا جو کہ سن اے اسرائیل، خداوند تمہارا خدا ایک ہے، واحد ہے. اور حالانکہ یہاں پر لفظ واحد نہیں آئے، یہاں پر ایخاد آیا ہے. کیا لفظ ہے؟ ایخاد. بولیں میرے پیچھے، ایخاد. ایخاد یہ ہیبرو کا ورڈ ہے جس کو اگر ہم ہیبرو میں اس آیت کو پڑھیں گے تو ہم اس کو ایسے پڑھیں گے. میں اس کو آپ کو ہیبرو میں پروناؤنس کریں گے. شما اسرائیل یاوے الہینو یاوے ایخاد. مثلا کہ ایک خداوند خدا جو ہے وہ ایخاد ہے، واحد ہے. اب اس کا جو مفہوم ہے وہ مرکز میں یسوع مسیح نے جب دیا تو انہوں نے بتایا کہ ایک ہی خداوند ہے، مینس کہ ہی اونلی از دا لارڈ. یعنی کہ وہ اس سینس میں نہیں بتایا گیا کہ اس کی ترکیب جو ہے وہ واحد ہے، بلکہ کہہ رہے کہ خداوند واحد وہی خداوند ہے، اونلی ہی از دا لارڈ.
تو اور اس کے بعد جب فقیہی نے جس نے سوال کیا تھا، جب یسوع مسیح نے یہ جواب دیا تو اس نے کہا استاد بہت خوب، تو نے سچ کہا کہ وہ ایک ہی ہے، اس کے سوا اور کوئی نہیں. There is no one else beside him. تو وہ بیسیکلی اس سینس میں بات ہوئی تھی. تو جب وہاں پر لفظ ایخاد آیا ہے اس کا مطلب مرکب ہے. مرکب مینس کمپاؤنڈ. ہم میں سے کچھ لوگوں نے سائنس پڑھی ہوئی ہے تو ہم دیکھتے ہیں کہ کمپاؤنڈ از دا اٹس ناٹ اے مکسچر. مکسچر ہوتا ہے دو چیزیں ہوتی ہیں، ایک مکسچر ہوتا ہے ایک کمپاؤنڈ ہوتا ہے. مکسچر ہوتا ہے جب تین چار چیزیں ہوں لیکن وہ مکس نہ ہوں. ان کو آپ کسی جار میں اگر آپ ریت ڈال دیں، پتھر ڈال دیں، مٹی ڈال دیں تو وہ اپنا اپنا سیپریٹ رہتا ہے. لیکن کمپاؤنڈ اس کے اٹس ون بٹ اسٹل اٹ ہیز ملٹیپل ایلیمنٹس ٹو اٹ. تو خدا کی ذات جو ہے ویسے ہی ہے. اٹس اے کمپاؤنڈ. God is a compound, he is not a mixture of three things. کچھ لوگ یہ بیان کرتے ہیں کہ نہیں، جو ٹرینٹی ہے اٹس اے پیگن تھاٹ پروسیس، کیونکہ جیسے مسلمان ہیں ہمارے دوست یا ایون یہودی بھی اس چیز کے اوپر کئی دفعہ وہ بے بہرے ہیں، وہ سمجھتے ہیں کہ اٹس اے پیگن کانسیپٹ. کیونکہ ہندوازم میں جب ہم دیکھتے ہیں تو وی سی ٹرینٹی دیر، ہم دیکھتے ہیں کہ وشنو ہے، برہما ہے، وشنو ہے اور شیوا ہے، یہ تین مین خدا ہے. اس طرح ہم بیبلونین، جب ہم اینشنٹ بیبلونین ٹرینٹی دیکھتے ہیں تو اس میں ہم دیکھتے ہیں سیمریمس ہے، نمرود ہے یعنی کہ جو سن گاڈ تھا، سیمریمس ہے اور تموز ہے. سو مدر، فادر، مدر اینڈ سن. اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ رومن کلچر میں، ایجپشین کلچر میں آئسس اینڈ ہورس ہے اور را ان کا جو ہے وہ سن گاڈ تھا. سن، مون اینڈ اے بیبی. یہی چیز جو ہے وہ اسلام میں، جب اسلام کے جو نبی تھے he was misled by the people because they were used to travel a lot. اور وہ کیا کرتے تھے کہ چونکہ ٹریول کرتے تھے تو وہ سٹوری ٹیلنگ ہوتی. تو سیریا میں جو تھے نا ایسے پیگن کرسچنز بھی تھے جنہوں نے اس چیز کو بلیو کرتے تھے کہ گاڈ ہیڈ ہز فادر، مدر اینڈ اے سن. تو یہ بیسیکلی یہ پیگن ٹرینٹی تھی. لیکن پیگن لوگ ٹرینٹی پر کیسے بلیو کرتے ہیں؟ وائی ڈڈ دے کم اپ وتھ ٹرینٹی؟ اور ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ ہم نے ان سے چرائی؟ کیونکہ ہم پر عموماً الزام لگتا ہے مسلمانوں کی طرف سے کہ آپ نے پیگنزم سے ٹرینٹی کو چرایا ہے، کیونکہ یہودی ٹرینٹی پر بلیو نہیں کرتے یا ان کے اسکرپچرز میں ٹرینٹی نہیں ہے. سو یو مسٹ ہیو کلونڈ اٹ اور کاپیڈ اٹ فرام پیگنزم. جیسے روم کے جو لوگ تھے، رومی جو بادشاہی تھی وہ کرسچن ہو گئے. بہت ساری ایسی رومی عبادات تھیں یا ایسی پریکٹسز تھیں جو کہ ہمارے مذہب میں کریپ ان کر گئیں. جیسے اس دن بھی ہم بات کر رہے تھے، جیسے کرسمس ٹری ہے، اٹ ہیز نتھنگ ٹو ڈو وتھ کرسمس، لیکن اٹس اے رومن پیگن ریچول جو کہ کرسچن ٹریڈیشن میں آ گیا. تو کیا تسلیس بھی اس میں آئی؟ نہیں، ایسا نہیں ہے. ہوا کیا تھا کہ بائبل میں لوگ جو تھے وہ یہوہ کا نام لے کر جب انہوں نے دعا شروع کی، دیٹ واز وے 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 بیفور اینی رومن امپائر واز دیئر. میرے ساتھ آپ دیکھیں پیدائش کی کتاب اور اس کا ہم چیپٹر نمبر دیکھیں گے 5 اور اس کی آیت نمبر 25 دیکھیں گے. یہاں پر ہم دیکھتے ہیں کہ قائن نے حابل کو مار دیا. قائن وہاں سے بھاگ کے آئے ہیں، وہ ایک سٹی بنا دی اور سب کچھ ہوا. اب سیت جو ہے وہ پیدا ہوتا ہے آدم اور حوا کو، جہاں سے مسیح کا نسب نامہ شروع ہوتا ہے. 25 میں لکھے کہ آدم پھر اپنی بیوی کے پاس گیا اور اس کے ایک بیٹا ہوا، اس کا نام سیت رکھا گیا. اور وہ کہنے لگی کہ خدا نے حابل کے عوض جو قائن نے قتل کیا مجھے دوسرا فرزند دیا. اور سیت کے ہاں بھی ایک بیٹا پیدا ہوا جس کا نام اس نے انوس رکھا. اس وقت سے لوگ، آگے کیا لکھا ہے، یہوہ کا نام لے کر دعا کرنے لگے. کیا کرنے لگے؟ یہوہ کا نام لے کر دعا کرنے لگے. So that was the first time when they started calling upon the name of Yahweh. یہوہ کے نام سے دعا کرنے لگے. So concept یہ تھا کہ جب ہم پیدائش کا بک آف جینیسس میں پڑھتے ہیں تو آپ کو جب لفظ خداوند خدا آئے گا، that means یہوہ الوہیم. اور بائبل کی پہلی آیت میں ہی یہ لکھا ہوا ہے کہ بریشیت برا الوہیم ات ہاشمائیم و ات ہارس، مینس کہ خدا نے ابتدا میں زمین اور آسمان کو بنایا اور اس کے بیچ میں خداوند کی جو پہچان دی ہے وہ ہے الفا اور اومیگا، الف اور تاب، الفا اور اومیگا. اس نے جو ہے وہ آسمان اور زمین کو پیدا کیا. اب ہوتا کیا ہے کہ 11ویں چیپٹر میں آپ جب آتے ہیں تو پیدائش کی کتاب میں چلیں 11واں چیپٹر اور اس کا پہلا باب
اور بلکہ ہم دیکھتے ہیں کہ یہاں سے ہم بالکل 11ویں چیپٹر میں دیکھیں گے، یہاں پر نمرود نے کیا کیا. نمرود ایک بادشاہ تھا جو کہ ابراہیم کا کہہ لیں کہ آفٹر دا فلڈ جو سب سے پہلا بادشاہ، جو سب سے بڑا بادشاہ نمرود تھا، جو کہ جس کے بارے میں اسلامک اور دوسرے جو ٹیکسٹ ہیں ان میں بھی ذکر ہے، آتش نمرود کا جس کے ذکر ہے. تو نمرود جو تھا بابل کا یہ بادشاہ تھا، اور وہاں لکھا ہے کہ 11ویں باب کی پہلے میں تمام زمین پر ایک ہی زبان تھی، ایک ہی بولی. ایسا ہوا کہ مشرق کی طرف سفر کرتے کرتے ان کو ملک شنار میں، یعنی کہ بابل کا جو عراق کا ملک ہے، جو ماڈرن ڈے عراق ہے، ایک میدان ملا اور وہاں پر بس گئے. اور انہوں نے آپس میں کہا کہ آؤ ہم اینٹیں بنائیں اور ان کو آگ میں خوب پکائیں. سو انہوں نے پتھر کی جگہ اینٹ سے اور چونے کی جگہ گارے سے کام لیا، اور پھر کہنے لگے کہ آؤ ہم اپنے واسطے ایک شہر اور ایک برج بنائیں. اب یہ جو تھا جس کو ٹاور آف بیبلون کہا گیا یا بابل کا برج کہا گیا، دیٹ واز دا پلیس جہاں پر فرسٹ ٹائم بت پرستی ہوئی تھی. انہوں نے کیا کیا کہ نمرود نے جو اوریجنل ٹرینیٹی تھی، ببلیکل ٹرینیٹی تھی، اس کو ریپلیس کر کے اس نے خود خدا ہونے کا دعویٰ کر دیا تھا. ہی سیڈ کہ آئی ایم دا گاڈ. اور جو اس کی وائف تھی سیمریمس جو تھی، جس کو اشتارات دیوی کہتے ہیں یا ایسٹر یا اشتار دیوی کہتے ہیں، بیسیکلی اس کو کہا کہ وہ بھی گاڈس ہے جس کو کوئین آف ہیون کا لقب دیا گیا. اور ان کا بیٹا تھا تموز، اس کو جو ہے وہ تثلیث کا نام، یعنی کہ اس کو خدا کا ٹائٹل دیا گیا. اینڈ دے آل بیکیم اے ٹرینٹی. اینڈ دیٹ واز دا ٹائم جب لکھا ہے کہ خدا نے ان کی زبانوں کے اندر فرق ڈالا. بابل لفظ وہیں سے نکلا. بابل مینس ٹو بیبل، ٹو یعنی کہ جس کا کوئی مطلب نہ ہو. اور وہاں پر لوگ جو ہے پوری دنیا میں پھیلے، اور جہاں جہاں گئے وہ ٹرینیٹی لے کر گئے جو جو نمرود نے ایشو کی تھی، جو اپنی غلط سٹوری تھی، اس کو وہ لے کر چلے گئے. سو کیا ہوا کہ شیطان نے، جو کہ ہر وقت کاپی کرتا ہے، شیطان نے وہ چیز جو کہ خدا کا ذات کا جو پہچان ہے اس کو کاپی کر کے اپنے اوپر کیا. اور اس کے بعد جب زبانیں پھیلی تو جو ڈیفرنٹ کلچر سے ان میں وہ تثلیث کا جو کانسیپٹ تھا وہ بت پرستی کے حوالے سے چلا گیا. سو ٹرینیٹی از ناٹ اے ٹیچنگ جو کہ ہم نے بت پرستوں سے لی ہے. ٹرینیٹی از اے ٹیچنگ جو کہ بت پرستوں نے ہم سے لے کر اس کو بگاڑ دیا. سو دیٹ وی مسٹ ریمبر. اور شیطان ہر ایک چیز پر کاپی کرتا ہے. ابھی ہم نے کیا پڑھا تھا کہ اس نے لکھا کہ تم ان کو اپنے ہاتھوں پر باندھ لینا اور اپنے ماتھوں پر باندھ لینا. خدا کا یہ کلام جو ہے تو اپنے بچوں کے ذہن نشین کرانا. آپ کو پتہ ہے کہ کون اور ہے جو کہ ہاتھوں پر اور ماتھوں پر مہر کروائے گا؟ Who is the one in the end times جس کے بارے میں لکھا ہے کہ وہ اپنی مہر، اپنی چھاپ جو ہے وہ لوگوں کے ہاتھوں پر کروا دے گا اور لوگوں کے ماتھوں پر کروا. اینٹی کرائسٹ. Why is he doing that? Because Bible ہمیں یہ بتاتی ہے کہ خدا نے کہا تھا کہ یہ کلام تم اپنے ماتھوں پر اور اپنے ہاتھوں پر، مینس کہ your faith and your action should show the word of God. یعنی کہ بائبل باندھ کے پھر اوبویسلی یہودی جو آپ نے ان کو دیکھا ہوگا بلیک کلر کی پٹیاں باندھ کے پھر، بیکاز اس میں نا وہ توریت لکھی ہوتی ہے. دے بلیو کہ ہم نے لٹرلی ہاتھوں پر باندھنا ہے. لیکن مقصد یہ تھا، خدا کا کلام یہ کہتا ہے ہاتھوں کا مطلب ہے کہ بائی ایکشن، اینڈ ماتھے کا مطلب ہے تھرو آر فیتھ. ہمارے جو مائنڈ سیٹ ہے اس کے وسیلہ سے ہم نے خدا کو سرو کرنا. سو تثلیث کیوں ہے خدا؟ وائی از ہی؟ سو وی آر ناٹ کاپنگ فرام پیگنزم، وی آر ناٹ کاپنگ اور ٹیکنگ اسٹف فرام بت پرستوں سے نہیں ہم لے رہے. انہوں نے ہم سے چوری کر کے اس کو بگاڑا ہوا ہے کیونکہ شیطان نے ان کو ایسا کروایا. خدا جو ہے وہ سیلف ایگزسٹنٹ ہے. خدا سیلف سفیشینٹ ہے، اومنی پریزنٹ ہے. وہ ہمیشہ سے ہمیشہ تک ہے. بائبل میں کیا لکھے کہ خدا ازل سے ابد تک ہے، ابتدا ہے اور انتہا ہے. He is the beginning and the end and there is no beginning of God. لیکن ہم یہ بھی دیکھتے ہیں کہ خدا لا تبدیل ہے. بائبل میں لکھا ہوا ہے، زکریا کی کتاب میں، عبرانیوں کے خط میں بھی لکھا ہوا ہے. I'm not going to take you to the reference. لا تبدیل ہے. God does not change. لیکن خدا کی ذات میں کچھ ایسے ایٹریبیوٹس ہیں، اس کو ایک ٹیکنیکل چیز اس کو سمجھنے کی ضرورت ہے. Why God is triune? Why does he have to be triune? جیسے محبت ایک عنصر ہے. آپ کو پتہ ہے، ہم جانتے ہیں خدا محبت ہے. لو جو ہے وہ ایک ریئیکٹیو ایٹریبیوٹ ہے. آپ اگر کسی کو، بھائی راہیل یہاں پر بیٹھے ہوئے ہیں اور بھی لوگ بیٹھے ہوئے ہیں، if I say کہ جی مجھے آپ پہ بڑا پیار آ رہا ہے، I have to see you in order to say to you کہ مجھے آپ کے لیے دل میں اچھی فیلنگ ہے. اگر غصہ ہے، اگر ججمنٹ ہے. So these are all reactive attributes. Imagine کریں کہ اگر خدا اکیلا ہے، کلا ہی ہے، توحید ہے، کوئی بھی نہیں ہے، تو وہ کس سے محبت کرے گا؟ اگر ہم کہیں کہ خدا محبت ہے تو وہ کس سے محبت کرے گا؟ Who would he love? کسی سے نہیں.
اور اگر کہیں نہیں محبت کے لیے کوئی عنصر سامنے ہونا چاہیے تو ٹھیک ہے. Did God started loving when he created people؟ جب اس نے اینجلس کو بنایا یا انسان کو بنایا. کریشن ہے تو لو ہے نا, تو کریشن کا تو ایک بگننگ پوائنٹ ہے نا, اسٹارٹنگ پوائنٹ ہے. تو خدا کس سے پیار کرتا ہے؟ بیفور there was any creation. کیا اپنے آپ سے کرتا تھا؟ اگر وہ اپنے آپ سے کرتا تو پھر وہ مغرور ہے, پھر خدا نہیں ہے. سو ان آرڈر فار گاڈ ٹو سروائیو, یعنی کہ خدا مجبور ہے, خدا کی ذات اتنی ہماگیر ہے اور اتنی کمپلیٹ ہے کہ ہی ڈز ناٹ نیڈ کریشن. اس کو کسی بھی چیز کی ضرورت نہیں ہے, وہ اپنی ذات میں ہی کمپلیٹ ہے. باپ نے بیٹے سے محبت کی, بیٹا روح القدس سے کرتا. اگر جج کرنا ہے خدا کی ذات کے بارے میں ہم دیکھتے ہیں کہ ہی از اے رائچس جج, وہ جو ہے وہ راست بازی سے عدالت کرتا ہے. لیکن عدالت کس کی کرے گا اگر کوئی ہے ہی نہیں؟ تو پھر کیا خدا کی ذات میں تبدیلی ہوئی؟ جب لوگ آئے, جب گناہ ہوا تب عدالت ہوئی, تب خدا کی ذات میں. پھر اگر تبدیل ہوتا ہے تو پھر وہ خدا نہیں ہے. جب توحید میں خدا ہے تو ہی کانٹ ڈو اینی آف دیٹ. لیکن جب تسلیس میں ہے تو بائبل میں لکھا ہوا ہے کہ یسوع مسیح ازل سے ذبح کیا ہوا تھا. وائی واز ہی sacrificed before the time, اور ازل سے وہ پہلے ہی ذبح کر دیا. کیوں؟ کیونکہ خدا کو پتا تھا کہ انسان کو بنایا جائے گا اور انسان نے گناہ کرنا ہے اور ایک برے کی ضرورت ہوگی, اور بیٹے نے پہلے سے ہی, اس سے پہلے کہ کریشن ہوتی, بیٹے نے اپنے آپ کو پہلے ہی پیش کیا ہوا تھا کہ تو مجھے جج کرو, میں وہ گناہ اپنے اوپر لے لوں گا. So that's why he was sacrificed before anything was there. So خدا کی ذات کی ہر ایک چیز تب ہی تکمیل میں اور تب ہی مکمل طور پر اور تب ہی جو ہے وہ سروائیو کرتی ہے جب خدا تسلیس ہے. So in order for God to be God, he has to be triune. اگر توحید ہوگا تو پھر he can't be God. He keeps changing. وہ بدلتا رہے گا, اس کے اندر ماڈیفیکیشن ہوتی رہے گی, اور اگر ماڈیفیکیشن ہوگی تو پھر وہ خدا نہیں ہے. So in order for God to be God, he has to be triune. ورنہ وہ جو ہے توحید میں وہ محدود ہے, اگر تسلیس میں ہے تو پھر لا محدود ہے. ہاللیلویا. آپ کو سمجھ آئی میری بات؟ ڈو آئی ہیو ٹو ریپیٹ کہ اگر وہ لا محدود ہے تو پھر وہ تسلیس میں ہی ہو سکتا ہے, توحید میں لاجیکلی ہی کانٹ بی لمیٹڈ, کیونکہ توحید جو ہے وہ لمٹ کرتی ہے, تسلیس جو ہے وہ لمٹ لیس کر دیتی ہے. دوسری چیز, اس کا ثبوت کہاں پہ ملے گا؟ ثبوت یہ ملے گا کہ خدا کے کلام میں لکھا ہے بک آف جینیسس چیپٹر 1 ورس 26 میں کہ خدا نے کہا کہ آؤ ہم انسان کو اپنی شبیہ پر پیدا کریں. کیا لکھا ہے؟ آؤ ہم انسان کو اپنی شبیہ پر پیدا کریں. اور لکھا ہے کہ خدا نے انسان کو اپنی صورت پر پیدا, خدا کی صورت پر پیدا کیا, خدا نے اپنی شبیہ پر پیدا کیا. اب شبیہ سے کیا مراد ہے کہ از اٹ فزیکل شکل ہماری؟ کسی کے وال لمبے, کوئی گنجا ہے, کوئی ڈاک ہے, کوئی سانبلا ہے, کوئی گورا ہے, کوئی چائنیز ہے, ٹھیک ہے نا. شبیہ سے مراد یہ ہے کہ خدا نے اپنی ذات کا عنصر ہمارے اندر رکھ دیا. سو گاڈ کریٹڈ اس ٹرائیون. آپ کو پتہ ہے کہ آپ بھی تسلیس ہیں, آپ کے اندر بھی تسلیس رکھی ہوئی ہے. اس کا ذکر جو ہے وہ تسلنیکیوں کے خط میں لکھا ہوا ہے. میرے ساتھ اگر آپ دیکھیں تسلنیکیوں کا خط اور اس کا چیپٹر 5 دیکھیں اور اس کی 23ویں آیت میں دیکھیں, لکھا ہے خدا جو اطمینان کا چشمہ ہے آپ ہی تم کو بالکل پاک کرے. کیا لکھا ہے؟ خدا جو اطمینان کا چشمہ ہے آپ ہی تم کو بالکل پاک کرے, اور تمہاری روح, جان اور بدن. کیا لکھا ہے؟ تمہارے روح, جان اور بدن. یہ کتنی چیزیں ہیں؟ لیکن ہم کتنے لوگ ہیں بھائی؟ سنیل پیچھے بیٹھے ہیں. آپ میں روح بھی ہے, آپ میں جان بھی ہے, آپ میں بدن بھی ہے. یہ تینوں ڈسٹنکٹ چیزیں ہیں. آپ کا بدن آپ کی روح نہیں ہے, آپ کی روح آپ کی جان نہیں ہے, ٹھیک ہے نا. دو علیحدہ چیزیں, تین علیحدہ, لیکن یو اسٹل ون. آپ ایک ہی ہیں نا, آپ تین راہیل تو نہیں ہے نا. تو پھر آپ تین اور ایک کیسے ہو گئے ایک دم بھیا کو؟ یہی چیز جو ہے ہمارے غیر قوموں کو سمجھ نہیں آتی کہ گاڈ کریٹڈ اس ٹرائیون. فرق کیا ہے کہ جب یسوع مسیح بپتسمہ لینے کے لیے کھڑے ہیں تو باپ کی آواز آسمان سے آتی ہے اور روح القدس جو ہے وہ کبوتر کی مانند, فاختہ کی مانند اتر رہا ہے. سو پیپل کین سی three of them separately. ہم سیپریٹ نہیں کر سکتے, ہم محدود ہیں, خدا لا محدود ہے, ہمیں لمیٹڈ کیا گیا ہے. ہم ہیں تین لیکن ایک ہے, ہمیں باؤنڈ کر دیا. اگین وہ بات ہے نا مرکب, وی آر ایخاد ایز ویل, وی آر اے کمپاؤنڈ یونٹی ایز ویل. وی آر یونٹی بٹ وی آر کمپاؤنڈ. لیکن کیا ہے کہ ہم علیحدہ نہیں. اگر آپ کی باڈی غائب ہو جائے تو آپ کی روح اور جان جو ہے وہ ایسے نہیں رہ سکتے. آپ کی روح نکل جائے تو آپ کا بدن اور جان ادھر ہی بڑھے گا. آپ کی جان جو ہے بلڈ آپ کا نکال دیجیے
rest of you will not be able to sustain and survive. لیکن خدا کا سسٹم یہ ہے کہ خدا بیک وقت جو ہے وہ نظر آتے ہیں. اور ہمارا جو کلمات ابھی ہم نے جو رسولوں کا عقیدہ پڑھا اور اس کے بعد جو ہم کلمات برکات پڑھتے ہیں وہ بھی بائبل میں ہی لکھے ہوئے ہیں. میرے ساتھ آپ دیکھیں کرنتھیوں کا دوسرا خط. پالوس رسول اس کو بڑا کلیئرلی بیان کرتے ہیں. 2 Corinthians chapter 13 اور verse 14 لکھا ہے کہ خداوند یسوع مسیح کا فضل، خدا کی محبت اور روح القدس کی شراکت تم سب کے ساتھ ہوتی رہے. رسولوں کا عقیدہ کیا ہے کہ رسولوں کو اس چیز کی سمجھ آ گئی. اور ہم عبرانیوں کے خط میں پڑھتے ہیں. عبرانیوں کے خط میں باب کے بارے میں لکھا ہوا ہے کہ چیپٹر 1 ہے عبرانیوں کا خط، اور اس کی ہم پورا چیپٹر بھی بارہ پڑھ سکتے ہیں، لیکن I'll just read some verses. verse 6 سے لکھا ہے کہ باپ جب پہلوٹے کو دنیا میں پھر لاتا ہے تو کہتا ہے کہ خدا کے سب فرشتے اسے سجدہ کریں. آپ کو پتہ ہے یہ بات جو ہے وہ قرآن میں مس کوٹ کی گئی ہے، اور یہ لکھا گیا ہے کہ جب آدم کو پیدا کیا گیا تو خدا نے کہا تھا آدم کو سارے سجدہ کرو، اور سب نے کیا تھا لیکن شیطان نے نہیں کیا تھا. انہوں نے کہا تھا کہ میں صرف خدا کو سجدہ کرتا ہوں، اور شیطان کو بیسیکلی اچھا بنا کے، حالانکہ ایسا کچھ بھی نہیں ہوا تھا. اٹس جسٹ کہ بیٹا جب دنیا میں، بیٹا جب سامنے آیا تو جب فرشتے بنائے گئے تو سب فرشتوں نے بیٹے کو سجدہ کیا. اور لکھا ہے کہ فرشتوں کی بابت یہ لکھا ہے کہ وہ اپنے فرشتوں کو ہوائیں اور اپنے خادموں کو آگ کے شعلے بناتے. اب خدا نے وہاں پر اناؤنس کیا کیا جب یہ ہیون میں ہو رہا تھا، لکھا ہے کہ بیٹے کی بابت خدا نے کہا کہ اے خدا تیرا تخت عبدالآباد رہے. یعنی کہ خدا نے، باپ نے بیٹے کو کیا کہا کہ اے خدا تیرا تخت عبدالآباد رہے گا. ہاللیلویہ، پریز گاڈ. تو یہاں پر دیکھیں کہ باپ جو ہے وہ بیٹے کو ایز گاڈ جو ہے وہ ایڈریس کر رہا ہے. دس از اچھا. یہ تو نئے عہد نامے کی آیتیں ہیں. کیا ہم پرانے عہد نامے میں ایسا کچھ پڑھ سکتے ہیں؟ امثال کی کتاب میں دیکھیں گے، بک آف پرووربس، امثال، اور اس کا 30th چیپٹر ہم دیکھیں گے اور اس کی 4تھی آیت دیکھیں گے. امثال 30واں باب اور اس کی 4تھی آیت. لکھا ہے کہ کون آسمان پر چڑھا اور پھر نیچے اترا؟ کس نے ہوا کو اپنی مٹھی میں جمع کر لیا؟ کس نے پانی کو چادر میں باندھا؟ کس نے زمین کی حدود ٹھہرائیں؟ اگر تو جانتا ہے تو بتا اس کا کیا نام ہے اور اس کے بیٹے کا کیا نام ہے. کیا لکھا ہے؟ اگر تو جانتا ہے تو بتا اس کا کیا نام ہے اور اس کے بیٹے کا کیا نام ہے. کون ہے جو آسمان پر چڑھ سکتا ہے؟ کون ہے جو پانی کو باندھ سکتا ہے؟ کون ہے جو ہوا کو مٹھی میں باندھتا ہے؟ زمین کی حدیں کوئی انسان تو نہیں ڈرا سکتا نا، کوئی بادشاہ، کوئی بابا، کوئی پیر فقیر تو نہیں کرتا. یہ خدا کی بات ہوگی. تو خدا کا کلام کیا کہتا ہے کہ لکھا ہے کہ کون ہے جس نے یہ کیا، تو اس کے بارے میں بتا، اس کا نام بتا اور اس کے بیٹے کا نام بتا. So that concept is still in the Old Testament. یہ کوئی نئے عہد نامے کی بات نہیں ہے. میرے ساتھ یسایہ کی کتاب میں دیکھیں، there is another reference جو کہ clearly جو ہے وہ تسلیس کے بارے میں بتاتا ہے. آئزایہ 48 میں دیکھیں گے اور اس کی verse 12 میں دیکھیں گے. اے یعقوب میری سن، اے اسرائیل جو میرا بلایا ہوا ہے، میں وہی ہوں، میں ہی اول اور میں ہی آخر ہوں. یقیناً میرے ہی ہاتھ نے زمین کی بنیاد ڈالی اور میرے دہنے ہاتھ نے آسمان کو پھیلایا. میں ان کو پکارتا ہوں اور وہ حاضر ہو جاتے ہیں. یہ دعوے کون کر سکتا ہے؟ Who can say such things؟ کوئی مجھے بتائیے. خدا کر سکتا ہے نا. اب خدا یہ کہہ رہے ہیں، یہ بیسیکلی یسوع مسیح یہاں پر بول رہے ہیں. خدا تم سب جمع ہو کر سنو، ان میں سے کس نے ان باتوں کی خبر دی؟ وہ جسے خداوند نے پسند کیا، اس کی خوشی کو بابل کے متعلق عمل میں لائے گا اور اس کا ہاتھ کشتیوں کی مخالفت میں ہوگا. اب خدا پھر دوبارہ، یعنی خدا یہ اپنے بارے میں اور بتا رہے ہیں، میں ہی نے کہا، میں ہی نے اسے بلایا، میں اسے لایا ہوں، میں اپنی روش میں برومند ہوں گا. یہ خدا کہہ رہا ہے، یعنی کہ میں نے بابل کو لے آیا اور میں نے اسرائیل کو سزا دی. اب خدا آگے فردر کیا فرماتے ہیں؟ میرے نزدیک آؤ اور یہ سنو کہ میں نے شروع ہی سے پوشیدگی میں کلام نہیں کیا. یعنی خدا کہہ رہا ہے کہ میں نے پوشیدگی میں کلام نہیں کیا. I've revealed myself، اور میں نے اپنے آپ کو بتایا. اور آگے لکھا کہ جس وقت سے کہ وہ تھا میں وہیں تھا، اور اب خداوند خدا نے اور اس کی روح نے مجھ کو بھیجا. ہاللیلویہ. جس وقت سے کہ وہ تھا. اب یہ کس کی بات ہو رہی ہے؟ جیسے ہم نے ابھی والا پڑھا ہے کہ ابتدا میں کیا تھا؟ کلام تھا. کلام خدا کے ساتھ تھا، کلام ہی خدا تھا. تو کلام کہہ رہے ہیں کہ جس وقت سے وہ تھا، یعنی کہ باپ تھا،
میں بھی وہی تھا. یہ جو اول اور آخر الفا اور اومیگا ہے، یہ کون ہے؟ یہ یسوع مسیح ہے. اور کہہ رہے ہیں کہ جس وقت سے وہ تھا، یعنی باپ تھا، میں بھی وہی تھا. اور اب خداوند خدا نے اور اس کی روح نے مجھے بھیجا ہے. ہاللیلویا. جب وہ بپتسمہ لے کر پانی سے باہر آیا تو کلام میں لکھا ہے کہ آسمان سے آواز آئی کہ یہ میرا پیارا بیٹا ہے جس کی سنو. اور خدا کا روح کبوتر کی مانند آ کر اس پر ٹھہر گیا، اور سب نے دیکھا کہ خدا کا روح اس پر ٹھہرا. ہاللیلویا. اور وہ یسایہ کے وسیلہ سے، اور یسایہ یسوع مسیح سے 700 سال پہلے ہے، اور وہاں پر اس نے یہ باتیں کر رہا ہے، اور اس کے اندر سے یسوع مسیح بول رہے ہیں کہ جس وقت سے کہ وہ تھا میں بھی وہی تھا، اور اس نے یعنی باپ نے اور اس کی روح نے مجھ کو بھیجا ہے. اور یعقوب کو، اسرائیل کو کہہ رہے ہیں کہ میں ہوں. اوبویسلی اسرائیل جو تھا، اور آگے ہم نے دیکھا کہ یوحنا نے کیا کہا کہ اپنوں نے اسے قبول نہ کیا، کیونکہ نور تاریکی میں چمکتا ہے اور تاریکی نے اسے قبول، کیونکہ لوگوں کے دل تاریکی سے بھرے ہوئے تھے. خدا کو کسی نے نہیں دیکھا. 18ویں آیت. اکلوتا بیٹا جو باپ کی گود میں ہے اسی نے ظاہر کیا. کلام مجسم ہوا اور فضل اور سچائی سے معمور ہو کر ہمارے درمیان رہا. ہم نے اس کا ایسا جلال دیکھا جیسا باپ کے اکلوتے کا جلال. What does it mean to us؟ اچھا بات یہ کہ چلیں ہمیں سمجھ بھی آ گئی کہ تثلیث کیا تھی، کہاں سے بگاڑ پیدا ہوا، اور خدا کیوں تثلیث ہونا چاہیے. بیکاز ہی از سیلف ایگزسٹنٹ اینڈ ان آرڈر ٹو بی لمیٹلیس ہی ہیز ٹو بی ٹرائیون. اور ہمیں اس کے مطابق بنایا گیا، ہمیں بھی پھر اس کے مطابق ہی چلنا. ٹھیک. اور اس میں ہماری نجات کا بندوبست بھی اسی میں تھا کہ باپ اور بیٹا روح القدس تینوں ہی جو ہے وہ تینوں اقانیم عمل میں ہیں. اور آپ یہ دیکھیں کہ باپ کو ہم ان ایکشن دیکھتے ہیں، بیٹے کو ہم اپنے لیے جان قربان کرتے ہوئے دیکھتے ہیں، اور کلیسیا کو پھر روح القدس عطا کر دیا گیا. ہاللیلویا. تاکہ کلیسیا تیار ہو جائے اور ہم واپس جو ہے وہ باپ کے پاس پہنچائے جائیں. So that's why God is triune God. اس سے ہمیں کیا تقویت ملتی ہے کہ بائبل ایک سچی کتاب ہے. ہاللیلویا. ہمارا مذہب، ہمارا ایمان جو ہے، ہمارا عقیدہ جو ہے وہ صحیح ہے. رسولوں کا عقیدہ جو ہم نے پڑھا، خدا باپ کے بارے میں پڑھا، پھر بیٹے کے بارے میں، پھر روح القدس کے بارے میں، پھر کلیسیا کے بارے میں. سو ہم کسی جو ہے وہ ایسی غلط تعلیم یا کسی بت پرستی کی بگاڑی ہوئی تعلیم کو نہیں مان رہے. ہم خدا کے اصل ذات کو پہچان کر چلتے ہیں. لیکن جن کے ذہن بند ہیں، جیسے کلام میں لکھا ہے کہ حکمت والوں کو تو اس نے شرمندہ کر دیا، لیکن اس جہان کے جو ہے وہ جاہلوں کو اس نے چن لیا. اور ہم جو ہے، اور بہت سارے لوگ یہ کہتے ہیں کہ ہمیں نہیں سمجھ آتی کہ تثلیث کی. یہ سمجھے تو بہت آسان ہے، اگر نہ سمجھے تو بہت مشکل ہے، ناممکن ہے. یہ صرف اور صرف تبھی آتی ہے جب خدا کا روح آپ کے ذہن کو اور دل کو کھولے. آئیے ہم اپنے سروں کو خداوند کی حضوری میں جھکائیں اور اس بات کے لیے خدا کا شکر کریں کہ خدا نے اپنی ذات کی عمیق بات جو ہے، اپنی ذات کی پہچان ہمیں عطا کی ہے، تاکہ ہم اس کے بارے میں سمجھیں، جانیں اور خدا کے نام کو جلال دیں. ہاللیلویا. جس کسی کو خدا کا روح دل میں ڈالے، چھوٹی سی دعا میں رہنمائی کرے. اینڈ اف برادر سنیل